الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی مسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سلام دے تو اس سے سلام کا جواب دو، یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ اگر ایک آدمی نے سلام سنا ہے اور وہ اس سلام کا جواب نہیں دیتا تو وہ اپنے مسلمان بھائی کا حق مار رہا ہے۔ دوسرا حق مریض کی عیادت کرنا۔ کوئی مسلمان بیمار ہو گیا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا اور اس کے پاس بیٹھنا اور اس کے لیے دعا کرنا، یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ میں بیمار تھا تو تم نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ تو بندہ کہے گا کہ پروردگار تو بیماریوں سے پاک ہے، تو تیری عیادت کیسے ہو سکتی؟ تو اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے۔ ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا جو حضور کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ تو ایک غیر مسلم اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، لیکن ایک مسلمان اگر بیمار ہو جائے، پھر بیمار جو ہوتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ اسے شفا عطا فرما، ایک یہ ہے کہ اس مریض سے کہا جائے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ لیکن عیادت کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں دھرنا دے کے آدمی بیٹھ جائے اور گھنٹوں بیٹھا رہے۔ عیادت کا مطلب یہ ہے کہ چند لمحے اس کے پاس بیٹھا جائے، اس کو حوصلہ دیا جائے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں اور وہ اس کو ڈرا کے اس کی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ بالخصوص خواتین میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بعض مردوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک مریض بیمار پڑا ہے، وہ پہلے پریشان ہے اور اس کو جا کے کہنا آپ کی تو حالت بڑی خراب ہے، ہمارا بھی فلاں آدمی اسی طرح بیمار تھا لیکن چند دن بعد وہ فوت ہو گیا۔ تو وہ مریض یہی بات کہتا ہے کہ آپ میری عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں یا مجھے موت کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں؟ تو عیادت کا مطلب یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کرنا، اس کو تسلی دینا کہ جناب آپ پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ تیسرا حق جنازے کی پیروی کرنا، کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا مسلمان، اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ جنازے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، ہر بندے کا جنازے میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگ بھی اگر کسی کے جنازے میں شریک ہو گئے ہیں تو پوری امت کی طرف سے اس کا جنازہ ہو گیا ہے، ساری امت اس کے اندر شریک ہو گئی۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، 6-7 لوگ اس کے جنازے میں یا 2-3 لوگ شریک ہو گئے ہیں، تو اگر 2.5 ارب لوگ مسلمان جو ہیں وہ سارا ثواب 2.5 ارب لوگوں کو ملے گا۔ لیکن اگر ایک بھی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ گناہ گار ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی فرد جنازے کے اندر شریک خود ہوتا ہے اور اس کی تدفین تک جاتا ہے تو اس کا اجر بڑا ہے، فضیلت بڑی ہے، اہمیت بڑی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں جا پاتا یا نہیں ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار ہو گیا اور اس نے اس کا حق مار دیا۔
چوتھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے بارے میں بات فرمائی وہ ہے تشبیہ اجابت الدعوت، دعوت کو قبول کرو، کہ اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اور دعوت کو قبول کرنے کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور کوئی بندہ تمہیں کھانے کی دعوت دیتا ہے کہ کھانا کھاؤ، تو نفلی روزہ توڑ دو لیکن اس کی دعوت قبول کرو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس بندے نے کھانا پکایا ہے، آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کھانا کھائیں، اور آپ کہیں کہ حدیث میں آیا اور فوراً روزہ توڑ کے کھانا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بضد ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی آپ نے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے بغیر نہیں جانا، اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے، تو پھر نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے، رمضان کا روزہ نہیں، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اور پھر آپ نے پانچواں حق بتایا وہ تشمیت العاطس، چھینک مارنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ ایک مسلمان جب چھینک مارتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو آگے یرحمکم اللہ کہنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تو آگے سے جواب یہ نا اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو یہ اس کا حق ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے وہ ابرار المقسم، اور قسمیں جو ہیں ان سے آزاد کرواؤ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے وہ نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرو۔ آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مسلمان کسی کو محتاجی کی حالت میں پاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی مدد نہیں کرتا، تو اس مسلمان پہ بھی اگر کوئی تکلیف آئے گی تو اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر اگر کسی مسلمان نے اس وقت اس کی مدد کی، تو اس مسلمان کو جب بھی زندگی کے اندر کوئی تکلیف ہوگی تو اللہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کے لیے مددگار پیدا کر دے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ایک جگہ کسی مسلمان کی کوئی غیبت کر رہا ہے، بدخوئی کر رہا ہے، بدگمانی کر رہا ہے، اور کوئی مسلمان وہاں اس کو روکتا ہے کہ یار اس کی غیبت نہ کرو، وہ موجود نہیں ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے بات نہ کرو، بدگوئی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو غیبت سے روک رہا ہے، بدگوئی سے روک رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو قیامت کے دن مقرر کر دے گا کہ میرے اس بندے کو جہنم کی آگ سے تم نے بچا کے رکھنا ہے، اسے جہنم میں نہیں جانے دینا۔ اس لیے مسلمان کا مسلمان پہ بڑا حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک طرف کعبہ کو کوئی گرا رہا ہو اور دوسری طرف کوئی مسلمان کو تکلیف دے رہا ہو، میں کعبہ کو چھوڑ دوں گا، اس مسلمان کو بچا لوں گا۔ تو مسلمان کی عزت کا خیال کرنا، مسلمان کی مال کا خیال کرنا، مسلمان کے بارے میں بہتر سوچنا ایک مسلمان کا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔